اکھاڑا ایپیسوڈ 21۔ اوپننگ سین میں دلشیر اور رستم کو دکھایا جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب کو دلشیر کہتا ہے کہ سر سینئر جونیئر پر ظلم کر رہا ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ پھر پروفیسر رستم کو اپنے آفس بلاتا ہے۔ دلشیر کہتا ہے کہ آج تم صفائی کرو گے۔ نیکسٹ سین میں چودھری ریاست علی کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کی بیوی اسے چائے دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھا میں نے کیسے سچویشن کو کنٹرول کیا تھا، سب لوگ مجھ سے خوش ہیں۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ آئندہ اس گلی میں مت جائیں، مگر وہ کہتا ہے کہ الیکشن ہے، جانا تو پڑے گا۔ وہ انہیں سمجھاتی ہے مگر وہ نہیں مانتے۔ نیکسٹ سین میں رستم کلاس روم کی صفائی کر رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ دلشیر بھی وہیں موجود ہوتا ہے۔ ریشما بھی اسٹوڈنٹس کے درمیان کھڑی ہوتی ہے، رستم کو صفائی کرتے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ رستم کے دوست بوبی سے ستارہ اور اس کے فرینڈ کی بات ہوتی ہے۔ بوبی رستم کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور ان کو رستم کی صفائی کرنے کا بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی وجہ دلشیر ہے۔ ستارہ کی فرینڈ ستارہ کو کہتی ہے کہ تم نے رستم سے انگیجمنٹ تو کر لی مگر شادی میں جلدی مت کرنا، دلشیر کا ویٹ کرنا۔ نیکسٹ سین میں رستم اور بوبی کو دکھایا جاتا ہے۔ رستم کافی غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دلشیر نے اچھا نہیں کیا۔ وہ بوبی پر بھی غصہ ہوتا ہے تو بوبی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اس کا دوست کہتا ہے کہ چل ٹھیک ہے، رستم کے گھر چلتے ہیں اور اسے وہاں جا کر مارتے ہیں۔ دلشیر جم میں ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے کہ رستم اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور دلشیر کو دھمکی دیتا ہے۔ پھر اچانک دلشیر کا ٹیچر اشرف خان وہاں جاتا ہے۔ وہ کچھ لڑکوں کو پیٹتا ہے اور یوں دلشیر کے ساتھ اب اس کا ٹیچر ہوتا ہے۔ دلشیر اور رستم لڑتے ہیں۔ کافی زبردست فائٹنگ سیکوینس ہوتی ہے۔ اس کے کچھ دوست وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ دلشیر اور اشرف خان ان پر بھاری پڑ رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں چودھری صاحب گھر میں ڈنر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا سیکٹری انہیں بتاتا ہے کہ سر جلدی کریں، رستم صاحب ہاسپٹل میں ہیں، ان کا جھگڑا ہوا ہے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جم میں دلشیر کا ٹیچر سے کہتا ہے کہ اٹھو اور اپنی پریکٹس پوری کرو۔ دلشیر کہتا ہے کہ ہمت نہیں ہو رہی مگر وہ اسے موٹیویٹ کرتا ہے۔ پھر دلشیر پریکٹس شروع کر دیتا ہے۔ ہاسپٹل میں چودھری ریاست رستم سے جھگڑے کا پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دلشیر سے جھگڑا ہوا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی تمہیں اس کا فیس کرنے کی ضرورت ہے، مگر رستم کہتا ہے کہ میں تو ایسا ہی ہوں۔ حاکم پہلوان دلشیر کی لڑائی سے خوش نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا کام کیا۔ ریشما کہتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لڑائی میں تمہیں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شاہ نواز بھی ہاسپٹل آتا ہے۔ وہ چودھری ریاست سے کہتا ہے کہ آپ مجھے پہلے انفارم کرتے۔ ستارہ رستم سے ملتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اپنا حال تو دیکھو۔ رستم کی امی بھی کافی اپسیٹ نظر آتی ہیں۔ یونیورسٹی میں ستارہ ریشما سے ملتی ہے۔ دونوں کے درمیان کافی دیر تک باتیں ہوتی ہیں، ریشما رستم کے بارے میں، جبکہ ستارہ دلشیر کے بارے میں اس کی سچویشن پوچھتی ہے۔ رستم یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوتا ہے مگر اس کی امی سے کہتی ہے کہ تم آرام کرو۔ پھر وہاں ستارہ بھی آ جاتی ہے۔ ستارہ سے کہتی ہے دلشیر بھی یونیورسٹی نہیں آیا لیکن ریشما تمہارا پوچھ رہی تھی۔ وہ کافی اپسیٹ نظر آتی ہے۔ ستارہ کہتی ہے کہ ریشما تم سے محبت کرتی ہے، تم اسے اس طرح اگنور مت کرو، مگر رستم اس بات کا جواب نہیں دیتا۔ لاسٹ سین میں دلشیر چھت پر ہوتا ہے کہ حجرہ کہتی ہے کہ آج تم ریسٹ کرو، جم مت جاؤ۔ اچانک وہاں پتھر سے لپٹا ہوا ایک خط آ جاتا ہے اور یہاں ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اکھاڑا قسط نمبر 22۔ اوپننگ سین دلشیر خط پڑھتا ہے، پھر وہ گھر سے چلا جاتا ہے۔ دلبر جم میں ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر دلشیر کہتا ہے کہ اسے باہر نکالیں، مگر اشرف خان ایسا نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تم اس طرح بیہیو مت کرو، مگر دلشیر کہتا ہے کہ اسے جم سے باہر نکالا جائے تو اشرف اسے کہتا ہے کہ تم ہی جم سے چلے جاؤ اور اسے جم سے نکال لیتا ہے۔ پھر وہ گھر آتا ہے۔ یہاں پر اس کی حجرہ سے بات ہوتی ہے اور ان کی باتیں حاکم پہلوان بھی سن لیتا ہے۔ دلشیر پھر اپنے کمرے میں ہوتا ہے تو ریشما آ جاتی ہے۔ دلشیر کافی غصے میں ہوتا ہے اور ریشما سے بھی روڈلی بات کرتا ہے۔ ریشما سے کہتی ہے کہ تمہارا ستارہ پوچھ رہی تھی۔ دلشیر کہتا ہے کہ آئندہ تم ستارہ سے مت ملنا اور اس سے دور رہو۔ نیکسٹ سین میں ریشما چھت پر ہوتی ہے کہ دلبر اسے حاجرہ سمجھ کر اس سے باتیں کرنے لگتا ہے اور وہ خط کا بھی ذکر بھی کرتا ہے۔ یہ جان کر کہ خط حاجرہ نے خود لکھوایا تھا، وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اسے دیکھ کر دلبر ڈر جاتا ہے۔ ریشما حاجرہ کو یہ ساری چیزیں بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس طرح کی حرکتیں مت کرو۔ حاجرہ سے تھپڑ مارتی ہے۔ حاکم بھی وہاں آ جاتا ہے۔ حاجرہ اس کے سامنے ریشما کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے
کہتی ہے کہ یہ مجھ پر الزام لگاتی ہے۔ حاکم ریشمہ کو ڈانٹ دیتے ہیں، جس پر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دلشیر بھی یہ سب سن رہا ہوتا ہے۔ ریشمہ اپنے کمرے میں ہوتی ہے۔ حاکم بھی وہاں آ جاتا ہے اور ریشمہ سے کہتا ہے کہ حاجرہ کے سامنے تمہیں ڈانٹنا ضروری تھا۔ پھر اسے ساری بات پوچھتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ اپنی خالہ کا نمبر ملاؤ۔ نیکسٹ سین میں دلشیر جم دوبارہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اشرف خان اسے معاف کر دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ دلبر کے ساتھ ٹریننگ کرو۔ دلشیر پریکٹس کے دوران دلبر کی اچھی خاصی پٹائی کر دیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اشرف خان اس پر ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اور آئندہ یہاں مت آنا۔ دلشیر چھت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ حاکم پہلوان اس کے پاس آتا ہے۔ دلشیر کہتا ہے کہ میں نے دلبر سے بدلہ لیا ہے، مگر اشرف خان نے مجھے جم سے اور اپنی شاگردی سے بھی نکال لیا ہے۔ حاکم پہلوان کہتا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے، اس کی سزا تو ملے گی۔ حاکم کہتا ہے کہ حاجرہ تمہیں استعمال کر رہی ہے، تمہیں عقل سے کام لینا ہوگا۔ ہمارے دیش میں ریاست علی سے ہے، اب ہمیں سوچ سمجھ کر وار کرنا ہوگا۔ پہلے بھی ہم سے غلطی ہوئی اور میں نے اپنا بیٹا کھو دیا، اس بار ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا۔ حاکم جم جاتا ہے اور اشرف خان سے ملتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ میں دلشیر کی وجہ سے معافی مانگنے آیا ہوں، آپ بھی اس کو معاف کر دیں اور اسے دوبارہ ٹرین کریں۔ اشرف خان کی بات سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گاؤں سے حالہ ان کا بیٹا آتے ہیں، سب ان سے مل کر خوش ہوتے ہیں، مگر حاجرہ اپ سیٹ ہو جاتی ہے۔ وہ ریشمہ سے کہتی ہے کہ تم نے اچھی چال چلی ہے، مگر میں سلطان کا انتقام لے کر رہوں گی۔ نیکسٹ سین میں ریاست علی اور میرنسا شہنواز کے گھر آ جاتے ہیں۔ ان کے درمیان باتیں ہوتی ہیں۔ شہنواز ریاست علی کو کہتا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد آپ کو ٹیکسٹائل کی منسٹری دینی چاہیے تاکہ ہمارے بزنس کو فائدہ ہو۔ میرنسا شہنواز سے ستارہ کی شادی کی تاریخ کا کہتی ہے، مگر شہنواز کہتا ہے کہ ہمیں تھوڑا وقت دیں۔ میرنسا اور ریاست علی کافی اپسیٹ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی کی تیاری طے ہو جاتی تو اچھا تھا۔ گھر پہنچنے پر ریاست علی کا اسسٹنٹ اسے ایک دلبر کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلوانوں کے خلاف ہم اس لڑکی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ریاست علی کہتا ہے ٹھیک ہے، اس پر نظر رکھو۔ ریاست علی کا سیکرٹری پھر دلبر سے ملتا ہے۔ یونیورسٹی میں ریشمہ سے ستارہ ملتی ہے اور رستم کے گھر والوں کا کہتی ہے۔ ریشمہ کہتی ہے کہ تم رستم اور اپنے رشتے کو کمزور مت کرو، تم اپنی فکر کرو، میں اور رستم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ریاست علی اس سے پوچھتا ہے کہ دلشیر نے تمہاری حالت کیوں کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی بھابھی کو خط لکھا تھا۔ اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔